خواجہ غریب نواز جب نئے نئے اجمیر آئے نا تو انہوں نے اپنا ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، اور آپ عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہوتا تھا آپ اس میں گریہ وزاری کرتے تھے، آپ روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان جو اجمیر شریف سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، جب وہ شام کو واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز یعنی کہ مسلمانوں کا گرو عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہوتا ہے اس میں روتا رہتا ہے۔ تو وہ آیا اور اپنی والدہ سے پوچھا، اے میری والدہ، یہ جو مسلمانوں کا بابا ہے، یہ جو مسلمانوں کا گرو ہے، یہ روتا کیوں رہتا ہے عصر اور مغرب کے مابین جو وقت ہے؟ تو والدہ نے کہا تو خود جا کے پوچھ لے۔ وہ آیا اور کہا، اے مسلمانوں کے گرو، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز نے کہا، ایک مدت میں نے اپنے پیر کے ساتھ گزاری ہے، میں اپنے پیر کی یاد میں روتا ہوں، مجھے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، محبت میں بھی کسی کو رونا آتا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا تکلیف ہوتی ہے جب انسان کو، جب درد ہوتا ہے انسان کو تب انسان کو رونا آتا ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے کہا ہاں۔ تو اس شخص نے کہا پھر مجھے بھی رونا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میری دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جا، میرا مرید ہو جا۔ تو اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کر لوں پھر؟ تو وہ شخص گیا، ماں سے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی، اور جب اس نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی تو اس کی ماں نے کہا تو بہت ضدی ہے، جو چیز پر اڑ جاتا ہے وہ تو کر کے رہتا ہے، ٹھیک ہے جا جو تیری مرضی آئے کرے۔ وہ آیا خواجہ غریب نواز کے پاس، اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز نے آج سے تو میرے ساتھ رہے گا۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ کہیں آتے جاتے تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ آتا جاتا، جب آپ ناشتہ کرتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ناشتہ کرتا، ہر لمحہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ وہ گزارتا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے کہا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کی چھٹی پہ تو چلا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلا جاؤں گا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا 3 دن تک تو مجھ سے مل نہیں سکتا۔ اب وہ نوجوان گھر آتا ہے جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پا رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا مجھے کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد وہ رات میں جب سویا تو وہ اٹھا اور چھت پر گیا اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا مجھے میرے پیر کی یاد رلا رہی ہے، مجھے خواجہ غریب نواز کی یاد رلا رہی ہے۔ اے میری ماں تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا، اے میری ماں تو میرے پیر کے پاس جا اور کہ آپ کا مرید آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے پاس والدہ آئی اور کہنے لگی ہے مسلمانوں کے بابا، میں تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، میں تمہارا ربط نہیں سمجھ پاتی کہ تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، پریشان ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا وہ مجھ سے مل نہیں سکتا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اے میری ماں اگر خواجہ غریب نواز اجازت نہیں دیں گے، میرے پیر مجھے اجازت نہیں دیں گے ملنے کی تو میں مر جاؤں گا۔ اب وہ ماں آئی، ماں کی ممتا جوش میں آئی اور خواجہ غریب نواز کے پاس وہ آئی اور کہا اے مسلمانوں کے گرو، اگر وہ آپ سے نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور آپ اس ماں کی لاج کو رکھ لیں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اب وہ آیا، اب جو وہ خواجہ غریب نواز کے پاس آیا تو خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر مرید بھی دیکھ رہے تھے اور خواجہ غریب نواز نے اسے دیکھا، اس نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ ملائی اور خواجہ غریب نواز نے کہا اب پتہ چلا محبت میں کیسے رونا آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا رات کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ کہا رات سویا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا نیند مجھے بھی نہیں آئی، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئیں، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئیں، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئیں۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، خواجہ غریب نواز سے جب عشق ہوتا ہے تو پھر یاد رکھو محبت امتحان بھی لیتی ہے اور محبت میں پھر رونا بھی آتا ہے۔